بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ آج دنیا کے نقشے پہ ہندوستان اپنی ایک یونیک پہچان رکھتا ہے۔ بھارت اس دھرتی پہ واحد ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ بستے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپسی بھائی چارگی کی جو مثال اس ملک میں پائی جاتی ہے وہ آپ کو کسی دوسری کنٹری میں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس دھرتی کو آزاد کروانے میں ہر دھرم کے لوگوں کا خون شامل ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ اس وطن کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانے کے لیے جن ہستیوں نے اپنی قیمتی جانوں کا بلیدان دیا ہے ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے طرز عمل کو اپنا کے اپنے ملک کو ترقی، خوشحالی، ڈیولپڈ معیشت اور اپنی اکنامکس پوزیشن کو اسٹرانگ، مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہر ناگرک کو ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ نفرت، عداوت، دشمنی، تعصب پرستی، قوم پرستی، فرقہ وارانہ ذہنیت کا چشمہ پہن کے اپنے ملک کی ساکھ کو کمزور کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے ایک پمفلٹ میں لکھتے ہیں کہ میں ٹوکیو میں تھا۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت اور ٹاپ 10 ورلڈ سٹیز میں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ میری ملاقات ایک ٹوکیو شہری سے ہوئی جو کہ پاکستانی نژاد تھا۔ جاپان کی سٹیزن شپ اس کے پاس تھی، وہ میرا میزبان بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ مفتی صاحب مجھے 25 سال ہو گئے ہیں جاپان میں رہتے ہوئے، پر آج تک میری آنکھوں نے کسی جاپانی کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی میٹرو ٹرین، میگلیو ٹرین، الیکٹرانک روبوٹ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے جاپان کا نام آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کی دنیا میں جاپان میرے بھائی اتنا ایڈوانس ہے کہ جو آج ہم بنانے کا سوچ رہے ہوں گے جاپان بہت پہلے ہی سے بنا کے مارکیٹ میں اتار چکا ہوگا۔ یہ وہی جاپان ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 6 اگست 1947 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پہ امریکہ نے ایٹم بم گرا کے جاپان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، پر اس ملک نے ہار نہیں مانی، لڑکھڑاتے قدم اپنا سفر جاری رکھا، پالیسی کو اپنایا، دماغ کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں آج جاپان اقتصادی ترقی اور مضبوط معیشت کی اس بلندی پہ کھڑا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کنٹریز صرف سپنا ہی دیکھ سکتی ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہم نے بھی آزادی حاصل کی تھی، آج 75 سال ہو گئے ہماری آزادی کو، پر ہم وہیں کے وہیں کھڑے۔ اردو کا محاورہ ہے کہ تیلی کا بیل جہاں سے چلا تھا وہیں کا وہیں کھڑا۔ انگریزوں نے کہا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، پر ہم نے اس کو پلاسٹک کی چڑیا سمجھ کے کھیلنا شروع کر دیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اپنے دیش کو ترقی یافتہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ ملک ترقی پذیر کنٹریز کی لسٹ میں کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم ہندوستانیوں کو دنگے فساد، نفرت، عداوت، دشمنی، فرقہ واریت، نسل پرستی، قوم پرستی، مذہب پرستی سے فرصت ہی نہیں ملتی تو ترقی کے کام کون کرے گا؟ امریکی آگے کریں گے؟ بھائی صاحب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ وسائل، ذرائع، لکھائی پڑھائی، دماغ، صلاحیت، قابلیت جو ایک ملک کو فارورڈ بنا سکتی ہے، پر میرے بھائی کرے کون؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزاروں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صبا عریبہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔